فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس کو امام ترمذی نے، امام دارمی نے جو ہے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ جوف عام روٹین میں منہ کو کہتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں یہ پیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے معتل العین کو اجوف یعنی خالی پیٹ والا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر وہ دو دل نہیں رکھے۔ یہاں جوف سے مراد دل یا سینہ ہے۔ گھر آباد کون سا ہوتا ہے؟ جس گھر میں اہل گھر رہتے ہوں، انسان رہتے ہوں، بچے رہتے ہوں، مرد رہتے ہوں، عورتیں رہتی ہوں، اس گھر کو ہم کہتے ہیں جی آباد گھر ہے۔ اور جس گھر کے اندر کوئی بھی نہ رہتا ہو، کوئی انسان نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بچہ نہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ ویران گھر ہے۔ سینوں کی آبادی اللہ کے پاک قرآن سے۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود تو ضرور ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں قرآن موجود تو ہیں، لیکن ہم لوگ اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن پڑھے ضرور ہیں، لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ مسجد میں اگر ہم آ گئے نا اور وقت موجود ابھی 10 منٹ، کہیں خدا نہ خواستہ ہم پہلے آ جائیں، تو ہم چپ کر کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا دنیاوی گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، قرآن پڑھنا یا حدیث پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ جب مساجد کے اندر یہ حال ہو چکا ہے، جو بھی فوت ہوتا ہے وہ یاسین اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہے، سورہ ملک رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے بندے اتنا رکھ کے پڑھنا کس نے ہے؟ وہ پڑھے پڑھے خراب ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پڑھے پڑھے جو چیز ضرورت کی ہے وہ دو مسجد کو، سینے کی ضرورت قرآن ہے وہ دو اس کو۔ اچھا جی، پھر یہ یاد رکھیے دل کی آبادی قرآن سے ہے۔ دل آباد ہوتے ہیں قرآن سے، اور باطن یعنی روح آباد ہوتی ہے ایمان سے، اور ایمان کی جان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ دل کو زندہ رکھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، جان کو زندہ رکھنا ہے، روح کو زندہ رکھنا ہے تو عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہوگی۔ عشق مصطفیٰ سے جناب بات ہے۔ حضرت کل اللہ وحدہ لا شریک نے آپ سے، مجھ سے یہ سوال کیا کہ میرے بندے، میں نے ساری زندگی تجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے تجھے عزت بھی دی، شہرت بھی دی، رزق بھی دیا، میں نے سب کچھ دیا، میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا ایک قرآن کا رکوع یا چند صورتیں تو نے یاد کی ہیں؟ ذرا وہ سنا۔ حضرت اگر تو آپ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر کم از کم سورہ فاتحہ شریف اور چند صورتیں بھی یاد کر کے چلے گئے نا، تو پھر بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ چند صورتیں جس سے ہماری نماز ہو جائے، پھر بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سرخرو ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم نے اتنی صورتیں یاد کی تھیں صحیح طریقے سے۔ اور اگر یہ بھی نہیں نہ کی تو پھر ایمان سے بتائیے گا، اللہ مجھے جب یہ کہے گا تو نے میری اتنی نعمتیں استعمال کی ہیں، پھر میرے شکریہ میں کیا کیا؟ سجدے کی نا شرائط ہیں، سجدے کی شرائط ہے، نماز کی شرائط ہے۔ مجھے یہی نہیں پتہ سجدے کی شرائط کیا ہے، مجھے یہی نہیں پتہ نماز کی شرائط کیا ہیں، مجھے یہی نہیں پتہ نماز کے فرائض کیا ہیں، مجھے یہی نہیں پتہ قرآن پڑھنا کس طرح ہے۔ تو حضرت پھر مجھے ایمان سے بتایا کل حشر والے دن اللہ کو منہ کیا دکھایا جائے گا؟
اگر تو دکھانے کے لیے آپ تیار ہیں اور یہ تیاری ہے آپ کے، تو مبارک کو، آپ کے سینے بھی آباد ہیں، آپ کا عشق بھی جوان، آپ کے ایمان بھی تازہ ہیں۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی طرف سے ہمیں وارننگ ہے، وہ بندے یہ کر لے، کل ادھر پیش ہونا ہے۔ سادہ لفظوں میں وہ بڑی ذاتیں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ پیپر ہونے سے پہلے پیپر لیک کر دیا گیا ہے، پیپر ہونے سے پہلے پیپر لیک کر دیا گیا، یہ سوال ہونے ہیں، ان کو یاد کر لو۔ پیپر ہونے سے پہلے پیپر لیک ہو جائے، بچے کے پاس پہنچ بھی جائے، بچہ پھر بھی فیل ہو جائے، یہ اب اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ پیپر بھی اس کو مل گیا کہ آنا کیا ہے، اور پھر بھی وہ فیل ہو گیا۔ اس سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حشر کے پیپر کو سرکار نے لیک کر کے ہمیں بتا دیا، یہ سوال کیے جانے، اس کی تیاری کر لو، اور اگر پھر بھی ہم فیل ہو گئے، پھر ہم سے بڑا بدبخت آدمی کون ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی